بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، امام نے پڑھ تو لی، یار عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی، ابے امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو بھی مت پڑھ، کیوں پڑھ رہا ہے؟ جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافقت آمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما ذنبہ، غفر لہ ما کے لفظ پر غور کیجیے. اب اس حدیث کے پورے ترجمے پر غور کیجیے. میں نے بخاری کی حدیث پڑھ دی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام نماز پڑھا رہا ہو اور مصلی پہ کھڑا ہوا ہو اور اس کی قرأت جہری ہو اور وہ جہری قرأت کے اندر زور سے کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو. دیکھ رہے ہیں آپ، حدیث پڑھی ہے میں نے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ کے بغل میں بھی جلسہ ہو رہا ہے، پوری تقریر سنیے گا، ایک حدیث نہیں سنائے گا. آج حدیث ہی سن لیجیے آپ. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم بھی آمین بولو. اور آگے کیا کہا؟ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. ان وافقت آمین تامین الملائکہ، اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافقت کھا گئی، ایک ساتھ نکلی، تمہاری آمین سے اور فرشتوں کی آمین ٹکرا گئی، ایک ساتھ نکلی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اب تک تم نے جتنے گناہ کیے، جتنے تقدم جو کر چکے ہو تم، جتنے گناہ تم نے کیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. زور سے آمین بولنے کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، سارے گناہ معاف. یہ حدیث ہے، نبی اکرم نے فرمایا آپ آمین کہیں گے تو اس سے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گی. حدیث ہے، زور سے آمین بولنے کی فضیلت یہ ہے. صغیرہ گناہ کی بات کر رہے ہیں، کبیرہ کی نہیں. ایسا نہ ہو موزم پور والے آپس میں لڑتے بہت ہیں. یہ علاقہ پورے ہندوستان، پوری دنیا میں نہ صحیح، پورے ہندوستان میں تو مشہور ہے ہی، مار دھاڑ میں ایوارڈ ملنا چاہیے. اللہ کرے کہ اس میں شانتی رہے جیسے ابھی ہے. تو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کا مرڈر کر کے آؤ، مسجد میں مغرب کی نماز میں گھس جاؤ اور امام صاحب کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، سارے گناہ معاف، قتل بھی معاف، خون بھی معاف، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا وہ بھی معاف. مولانا جرجی صاحب نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا زور سے آمین بولو سارے گناہ معاف ہو جاتے. اب تو خوب کھیتی کرو، چرس، گانجا، افیم، بیڑی، سگریٹ، سب مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، زور سے کہہ رہے ہیں آمین، معاف. یہ حکم ہے نبی کا، اللہ کے رسول نے کہا زور سے بولو. یہ قولی حدیث ہے. کیا کہا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو. ان وافقت آمین تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرشتوں کی آمین سے اگر تمہاری آمین مل گئی، ایک ساتھ نکلی،
تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. صغیرہ. یہ ہے زور سے آمین بولنے کی فضیلت اور نبی کا حکم. اب اس قرآن کی آیت کو لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، محمد رسول اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو. قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم نے جو یہ فرمایا کہ جو نبی دے وہ لے لو، ہمیں زور سے آمین بولنے کا حکم دیا ہے، ہمیں لینا پڑے گا، ہمیں زور سے آمین بولنا پڑے گی. اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر نہ بولیں تو ہم کہیں گے اگر نماز ہی نہ پڑھو تو. اب نہ پڑھو تو ایک الگ بات ہے، سنت یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی، آپ کا قول یہی ہے. آئیے ایک اور حدیث کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. وعن عبادۃ بن الصامت بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. رواہ البخاری. یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر آئی ہے. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ کہتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں. لا صلاۃ، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، لا صلاۃ، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں. لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس آدمی نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہو. بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں. لا صلاۃ لمن، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں. لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب کو، سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا. یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی حکم دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی نماز نہیں. کوئی بھی اکیلے ہو تب بھی پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ ہو تب بھی پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہو تب بھی پڑھنا ہے، سنت پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، فرض پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ہے. لا صلاۃ کہہ کر یہ بتا دیا کہ کوئی بھی نماز نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. پڑھنا پڑے گی. اور سوچو تو صحیح، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، امام نے پڑھ تو لی. یار عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی. ابے امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو بھی مت پڑھ، کیوں پڑھ رہا؟ امام نے تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا، پھر تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر امام سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے اور تو امام کے پیچھے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے، امام سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، امام ربنا لک الحمد کہتا ہے تو بھی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے، امام سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، امام التحیات پڑھ رہا ہے تو بھی التحیات پڑھ رہا ہے، امام درود شریف پڑھ رہا ہے تو بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، امام اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے تو بھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے. جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ پھر اس سے بیر کیوں، پھر اس سے دشمنی کیوں؟ یہ حکم ہے نبی کا، جو کہا وہ لے لو. میں نے کہا تھا نا کہ اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو کہا ہوگا، یا کر کے دکھایا ہوگا وہ بھی سنت، یا پھر نہ کہا نہ کر کے دکھایا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی جائز، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی سنت. 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں. یہ ہے قول نبی کا حکم. پہلی حدیث میں حکم کیا ہے؟ امام ولا الضالین زور سے کہے تو تم بھی کہو، زور سے کہو آمین، اور ایسا کرنے سے گناہ معاف ہوتے. دوسری ہم نے نبی اکرم کی قولی حدیث سنائی، کیا ہے وہ قول؟ سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں. آئیے
ایک عمل دیکھ لیتے ہیں. عمل کیا ہے سنیے. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. یہ حدیث بھی بخاری شریف کتاب الجنائز کی ہے. ترجمے پر غور کرو. حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک جنازہ ایک میت ہو گئی. اس میت میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا. میں نے عبداللہ ابن عباس کو جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا. میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. سنیے, میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما, ہم نے جنازے کی نماز پڑھی کس کے پیچھے؟ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کے پیچھے. تو عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں کیا پڑھا؟ فقرأ بفاتحة الکتاب, جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا. بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا. اچھا, ان کو کیسے معلوم؟ طلحہ ابن عبداللہ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زور سے پڑھا ہے. جنازے کی نماز دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے, سن لیجئے. ایک طریقہ تو یہ ہے اللہ اکبر, اس کے بعد میں آپ جو ہے آہستہ پڑھ لیں. جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جنازے کی نماز میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک, یہ نہیں ہے. اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ. اس کے بعد ایک سورت اور, کوئی بھی آپ اس کو پڑھیں گے. اس کی دو شکلیں, یا تو آپ آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں. دونوں جائز ہیں, دونوں جائز ہیں. لیکن یہاں جو شکل بتائی ہے طلحہ ابن عبداللہ نے, وہ کیا بتائی ہے کہ میں نے ان کے پیچھے پڑھی تو عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا. تو ان کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ پڑھا؟ ان کو تبھی معلوم ہوا ہے جب انہوں نے زور سے پڑھا ہوگا. جب زور سے پڑھا تو ان کو معلوم. صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب, تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھا. جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے, جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے, تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. مطلب ان کے علاقے میں آہستہ پڑھی جاتی تھی, اس گاؤں میں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا. اللہ اکبر, آہستہ پڑھ لیا, ساری دعائیں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا. لیکن عبداللہ ابن عباس نے آج جو پڑھائی اس گاؤں میں, تو انہوں نے زور سے پڑھا دی, تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے شاید ان کو یہ کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے, ان کے گاؤں میں ایسا نہیں ہوا. تو کیا فرمایا؟ قال, میں نے جان بوجھ کر زور سے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے. لتعلموا, تاکہ تم کو معلوم ہو جائے. لتعلموا, تاکہ تم جان جاؤ. لتعلموا, تاکہ تمہیں علم ہو جائے. انہا سنتن, اس زور سے پڑھنا بھی سنت ہے. یعنی ان دعاؤں کو زور سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے ثابت ہے. عمل نبی نے ایسا بھی کیا ہے, یہ سنت ہے. نبی نے جو کیا, چاہے وہ قولی شکل میں, فعلی شکل میں, تقریری شکل میں, وہ سنت ہے. سنت کا معنی کیا؟ طریقہ, نبی کا طریقہ. سنت کہتے ہی طریقے کو ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. النکاح من سنتی الگ ہے, فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ دوسری حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. سنیے, النکاح من سنتی, حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. دیکھیے طریقہ,
اچھا جتنا دیں اور جو دیں، یہ بات یہاں سے نکلی تھی، جو دیں وہ لے لو اور جتنا